السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ میں نے اپنی زندگی میں کرفیو کا لفظ اپنے بچپن میں سنا تھا۔ یہ 80 کی دہائی کا وسط اور 80 کی دہائی کے آخری سال تھے، اور تب آئے روز اس کراچی میں کرفیو لگ گیا، حیدرآباد میں کرفیو لگ گیا، یا سندھ کے دیگر شہروں میں کرفیو لگ گیا، ایسی خبریں آتی تھیں۔ اور بی بی سی پر ہمارے بڑے بزرگان بیٹھ کر، میرے والد صاحب یا دیگر بزرگان بیٹھ کر خبریں سنا کرتے تھے۔ اکثر حیدرآباد میں کرفیو کی خبر سننے کے بعد میری دادی اماں پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میرے ایک چچا وہ سندھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے جامشورو میں، اور جامشورو اور حیدرآباد بالکل جڑواں شہر ہے، بیچ میں صرف سندھو بہتا ہے، دریائے سندھ۔ تو دادی پریشان ہو جایا کرتی تھی اور کہتی تھی کرفیو لگ گیا تو عزیز کا کیا ہوگا۔ یہ وہ دور تھا جب متحدہ قومی موومنٹ، اس وقت جو مہاجر قومی موومنٹ تھی، اس کا قیام ہو چکا ہوا تھا، وہ وجود پا چکی ہوئی تھی۔ نسلی فسادات کا آغاز کر لیا گیا تھا کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں۔ بندوق برداروں کو کھلی چھوٹ تھی کہ وہ شہر میں جس کا چاہے خون بہاتے رہیں اور قبضہ کریں، پلاٹوں پر قبضہ کریں، بھتے لیں، سیاسی مخالفین کو ماریں، اگر کوئی بات نہ مانے تو اس کو قتل کر دیں۔ اور پھر دہائیوں تک سندھ کے شہر اس ظالمانہ خون ریزی کا شکار رہے، بڑی بڑی ہستیاں قتل کر دی گئی۔ حکیم سعید، امت اخبار کے ایڈیٹر صلاح الدین، ولی بابر، یہاں تک کہ عظیم احمد طارق جو متحدہ قومی موومنٹ کے بانی چیئرمین تھے، ان کا قتل ہوا۔ عمران فاروق صاحب کو لندن میں قتل کر دیا گیا۔ بڑی فہرست ہے، بڑی لسٹ ہے جن لوگوں کو قتل کیا گیا، اور کراچی اور حیدرآباد خون میں نہلاتے رہے۔ روزانہ بی بی سی پر خبریں آتی تھی، کبھی کسی سینما گھر میں بم دھماکہ ہوتا تھا، کبھی کسی بازار میں بم دھماکہ ہوتا تھا، کبھی کہیں آگ لگا دی جاتی تھی، کبھی کہیں آگ لگا دی جاتی تھی۔ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا تو سب کو یاد ہی ہوگا، بولٹن مارکیٹ بھی سب کو یاد ہوگا۔ یہ بے قصہ میں آج کیوں چھیڑ بیٹھا ہوا ہوں؟ کیونکہ آج متحدہ قومی موومنٹ کے کراچی کے پہلے میئر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور پھر تیسرے میئر وسیم اختر صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، شہری ایشوز پہ پریس کانفرنس کی۔ کڈنی ہل پارک کی کوئی زمین پر قبضے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے خلاف انہوں نے پریس کانفرنس کی، بہت اچھا کیا۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ اس کو نسلی اور لسانی رنگ دینے کی کوشش جب کرتے ہیں نا، تو تب جو ہے وہ پھر دل کرتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو ان کا آئینہ دکھا دینا چاہیے۔ بات اگر ہو پیپلز پارٹی کے انتظامات کی، پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس کی، تو ہزار بار حکومت ہے، حکومت کے اوپر تو تنقید ہوگی، اور اگر حکومت پر تنقید نہیں ہوگی تو کس کے اوپر ہوگی؟ لیکن اس کو اگر رنگ دیا جائے نسلی، یا اس کو اگر یہ کہا جائے غیر مقامی لوگ آ گئے، یعنی کراچی میں سندھی غیر مقامی ہو گئے، یا کراچی میں پنجابی غیر مقامی ہو گئے، تو پھر بات کرنی چاہیے، پھر آئینہ دکھانا چاہیے کہ بھائی یہ آپ ہیں اور یہ آپ کا ماضی ہے۔ پھر بات کر دیتے ہیں جی کراچی کو وفاق کے حوالے کیوں نہیں کیا جانا چاہیے۔ بھائی کیوں کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا چاہیے؟ کراچی تو وفاق کے حوالے رہا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ جب سے وجود میں آئی ہے، تب سے لے کے اب تک کوئی شاید ایک آدھ حکومت ہوگی جس میں وہ حصہ نہیں رہے، ہر حکومت میں حصہ اور تگڑی وفاقی وزارتیں لیتے رہے۔ نظر ان کی ہوتی ہے شپنگ کارپوریشن کے اوپر، بحری امور کی وزارت کے اوپر، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ایک وزیر ہوا کرتے تھے بابر غوری صاحب، شپنگ کارپوریشن کے، پھر وہ نیٹو کے کنٹینرز کے قصے کہانیاں تو آپ کو یاد ہوں گے۔ تو کراچی میں یہ مسلسل صوبائی حکومتوں کا بھی حصہ رہے، ان حکومتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے پھر جو کچھ کرتے رہے، کوئی نواز شریف صاحب سے جا کر پوچھے۔ اچھا جی، میں نے کہا کہ ان کو آئینہ دکھانا پڑے گا، تو چلتے ہیں جی ان کی تاریخ کیا تاریخ ہے متحدہ قومی موومنٹ کی۔ یہ 1985 میں مہاجر قومی موومنٹ الطاف حسین اور ان کے دیگر ساتھی مل کر بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فاروق ستار صاحب 1986 میں میئر بنتے ہیں، پہلے نوجوان میئر۔ پھر جنرل ضیاء الحق کا جہاز پھٹ جاتا ہے 88 میں، انتخابات ہوتے ہیں، محترم بینظیر بھٹو شہید ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہیں، سندھ حکومت کا حصہ بنتے ہیں، وہ وفاقی حکومت کا حصہ بنتے ہیں۔ لیکن ان کا طریقہ یہ کہ حکومتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ دنگے کرواتے ہیں کراچی میں، حیدرآباد میں۔ پھر محترمہ بینظیر بھٹو ایک آپریشن شروع کرتی ہیں، پکا قلعہ آپریشن، خاص طور پر سارے جتنے بھی تھے زیادہ تر لوگ وہاں پر جا کر انہوں نے چھپا دیے،
اور طریقہ کار یہ کہ اگر آپریشن ہو پولیس آتی تو پھر یہ آگے بچوں کو اور عورتوں کو کر دیتے. یہ طریقہ کار. ظاہر ہے اس میں کئی بے گناہ لوگ بھی اس آپریشن میں مارے گئے تھے, لیکن ظاہر ہے وہ سارے کے سارے جب انہوں نے جا کر پکا قلعہ اگر کسی نے دیکھا ہے تو پراپر قلعہ ہے بھائی, وہاں پر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا. تو اس آپریشن کی وجہ سے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی, ختم کر دی گئی. اسحاق خان نے ختم کر دی. دوبارہ انتخابات ہوئے, آئی جے کے جیت گئی, اور یہ اپنا 90 میں تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم کا اتحاد بن جاتا ہے, ایک ساتھ مل کر چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ تنگ شنگ کرتے رہتے. بہرحال جیسے تیسے کر کے کچھ آپریشنز بھی چلتے رہے, اور کراچی خون میں نہلاتا بھی رہا, اور یہ حکومت کا حصہ بھی رہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کراچی کو پیپلز پارٹی نے تباہ کر دیا, کیا ہوگا, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تو اپنے وجود سے لے کے اب تک حکومتوں میں ہیں, وفاقی حکومتوں میں ہیں, تو آپ نے شہر کے لیے کیا کیا ہے وہ بھی ذرا گنوا دیجئے. چند فلائی اوورس کے علاوہ وہ بھی جماعت اسلامی کے جو میئر تھے نعمت اللہ خان صاحب, انہوں نے جو ڈیزائن شروع کیے تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں, پرویز مشرف نے وہ بے تحاشا پیسہ دیا تو وہ ذرا کام آگے بڑھے, ادروائز کیا تھا. تو بہرحال کوئی بڑا اسپتال, کوئی بڑی یونیورسٹی, کوئی ایسا پروجیکٹ بتا دیں کراچی میں جو ایم کیو ایم نے شروع کیا ہو. تو خیر اتنی حکومتوں میں رہنے کے باوجود تو جناب یہ پھر 93 میں انتخابات کا کرتے ہیں یہ بائیکاٹ, کیونکہ آپریشنز ہوتے ہیں تو یہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں. پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت آتی ہے, نصیر اللہ بابر آپریشن ہوتا ہے, بدنام مشہور زمانہ, اور بدنام زمانہ اس میں دہشت گرد نعیم شری جیسے اس میں مارے گئے. اور نصیر اللہ بابر صاحب جو ہے وہ بدنام زمانہ کھجی گراؤنڈ میں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے, جہاں انسانوں کو مار کر پھینکا جاتا تھا اور چیل آ کر ان کو نوچتے تھے, اور کسی کو چاہنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. یہ بھی کراچی کی تاریخ ہے. بابر صاحب وہاں جاتے تھے اور اکیلے جاتے تھے, اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کر, ریٹائرڈ جرنیل تھے, کہتے جی میں یہاں بیٹھا ہوں, وزیر داخلہ تھے بینظیر بھٹو کی حکومت کے, میں یہاں بیٹھا ہوں جس مائی کے لال میں ہمت ہے آئے. بڑا مؤثر آپریشن تھا وہ. محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت 1996 میں ختم کی جاتی ہے. کراچی میں قتل و غارت, مرتضیٰ بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے. اس وقت اپنا الطاف حسین کے بھائی بھی قتل ہوتے ہیں, یہاں تک کہ موجودہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب, الطاف حسین کے بھائی اور بھتیجے, مراد علی شاہ صاحب کے چچا یعنی اس وقت کے وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ کے بھائی, اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بھی بھائی اسی دور میں قتل ہوتے ہیں. تو بہرحال امن و امان کی صورتحال کی بنیاد پر محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت فاروق لغاری صاحب ختم کر دیتے ہیں. پھر حکومت آتی ہے نواز شریف صاحب کی 97 میں. یہ 97 میں نصیر اللہ بابر نے جتنے بھی آپریشنز میں جو ملزمان تھے یا دہشت گرد تھے ان کو وہ جو مارے گئے پولیس مقابلوں میں, ان کا 90 پر ڈیل ہوئی, جی ان کا معاوضہ دیں گے تو ہم حکومت کا ساتھ دیں گے. سندھ میں نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت بنانی تھی, تو 90 میں تو جام صادق نے حکومت بنا لی تھی کسی جیسے تیسے کر کے, لیکن اس وقت بھی ایم کیو ایم ساتھ تھی. اب اس حکومت میں ایم کیو ایم کی ضرورت پڑ گئی, تو لیاقت جتوئی کی حکومت بنتی ہے 97 میں, یہ پھر اس کا حصہ بنتے ہیں, یعنی 90 کی حکومت کا حصہ, اس کے بعد 88 کی حکومت کا حصہ, 90 والی حکومت کا حصہ, اس کے بعد ایک دور 93 کا مس کر جاتے ہیں, 97 کی حکومت میں پھر حصہ بن جاتے ہیں. اور پھر وہی طریقہ کار, کوئی جا کر نواز شریف صاحب سے پوچھ لے, میں نے پہلے بھی کہا کہ کس طرح یہ کتنے اچھے اتحادی اور کتنا ان کو شہر کے مسائل کا اور وسائل کی فکر تھی. کئی کے مطالبے پورے نہیں ہوتے تو ہڑتال کر لو, جی یہ کر لو وہ کر لو. نواز شریف صاحب نے کئی موقعوں پر اپنے قریبی ساتھیوں کو بتایا تھا کہ کسی طرح ان سے جان چھڑا لی جائے, اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھے. اور پھر یہ خود ہی موقع دیتے ہیں. نواز شریف صاحب تنگ اتنے آ گئے کہ وہ ذہن سوچ بیٹھے تھے کہ یار سندھ کی حکومت جاتی ہے تو جائے ان سے جان چھڑائیں. ان کو نہ ملک کی فکر نہ شہر کی فکر, صرف اور صرف بلیک میلنگ کرتے ہی ہے. نواز شریف صاحب سے کوئی پوچھ لے جا کہ میں کہتا ہوں, انہوں نے یعنی ایک حکیم سعید سابق گورنر سندھ, ان کا قتل ہو جاتا ہے کراچی میں. اسی دور میں امت اخبار کے صلاح الدین احمد صاحب تھے, ان کا قتل ہو جاتا ہے. اور بھی کئی بڑے بڑے نامور لوگ قتل ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب نے گورنر راج لگا دیا, اپنی حکومت ختم کر لی, سندھ اسمبلی معطل کر لی, لیاقت جتوئی حکومت برخاست,
سندھ اسمبلی معطل کیونکہ وہ توڑ نہیں سکتے تھے، اور سندھ کو انہوں نے وفاق کے کنٹرول میں لے لیا. یعنی سندھ کو انہوں نے اپنے مشیر مقرر کر دیا. انہوں نے گوثر علی شاہ صاحب کو مشیر برائے وزیر اعظم برائے امور سندھ، ان کو گوثر علی شاہ صاحب کو لگا دیا 97 میں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ بھائی لوگ جو ہیں یہ حکومت کو بلیک میل کر رہے تھے. اچھا جی، پھر مارشل لا لگ جاتا ہے 99 میں. پھر یہ مسلسل مشرف کے 9 سالہ اقتدار میں یہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں کراچی میں، سیاہ و سفید کے. باقی تو ٹھیک ہے، یہ جو لسانی فسادات ہوتے تھے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب ایم کیو ایم حقیقی بنتی ہے تو ان کے آپس میں جو لڑائیاں ہیں، سب سے زیادہ لوگ انہوں نے ایک دوسرے کے مارے، سب سے زیادہ لوگ متحدہ قومی موومنٹ نے اور ایم کیو ایم حقیقی نے. ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں. اور مشرف کا دور جیسے ہی آتا ہے، مشرف پورا کا پورا شہر ان کے حوالے کر دیتے ہیں. 12 مئی آپ کے سامنے ہے جو کچھ 12 مئی کو ہوا تھا، جب افتخار چودھری صاحب آ رہے تھے اور انہوں نے پورے شہر میں بندوق بردار چھوڑ دیے، 60-70 لوگ مار دیے، پولیٹیکل ورکرز. اسی طرح حقیقی کے لوگ مارے جاتے ہیں کراچی میں، کیونکہ حقیقی کا اور ان کا آپس میں گینگ وار چل رہا تھا. جس طرح آپ نے لیاری گینگ وار دیکھا ہے، اسی طرح ان کا گینگ وار چل رہا تھا. تو پھر جب ان کو سارا کراچی ان کے حوالے ہو جاتا ہے تو یہ حقیقی کے لوگوں کو چن چن کے مارتے ہیں. تاریخ ہے. یعنی حکومت کا حصہ بھی ہوتے ہیں اور شہر کی فکر نہیں ہے، کچھ اور کرتے رہتے ہیں. اور آج کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو ظاہر ہے بھائی، کراچی کوئی ایک آدھ دن میں تباہ و برباد تو نہیں ہوا، نہ ایک آدھ دن میں ٹھیک ہوگا. پیپلز پارٹی کی نالائکی، پیپلز پارٹی کی نااہلی اپنی جگہ، لیکن آپ نے شہر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مشرف کے دور میں اقتدار میں جی 2008 میں 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید آتی ہیں کراچی میں، ان کی وزارت داخلہ ان کے پاس ہے اور لائٹیں بند کروا دیتے ہیں اور بم دھماکہ ہو جاتا ہے بینظیر بھٹو شہید کے اپنا اس کے اوپر ٹرک کے اوپر. 20 لوگ مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. ان کی حکومت تھی، یہ لوگ وہاں پہ کرتا دھرتا تھے. خیر، پھر 2008 کے پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے. زرداری صاحب الیکشن، ان کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، چل کر جاتے ہیں 9-0، جہاں انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کی لیڈرشپ کو سندھی ٹوپی پہنائی تھی. انہوں نے بھی مطلب ٹوپیوں کا تبادلہ ہوا تھا. پھر زرداری صاحب نے کہا تھا ہم آدمی ہیں، جیسا تمہارے جیسے جیسا کرو گے ویسا کریں گے. شعر پڑھا تھا زرداری صاحب نے اس موقع پر. خیر، اس حکومت کا حصہ رہے یہ. اور پھر اس دوران ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی. ٹارگٹ کلنگ میں کون ملوث تھا کون نہیں تھا سب کو پتہ ہے. پھر الطاف حسین، اچھا پھر 2013 کی نواز شریف کی حکومت آتی ہے، اس میں بھی شامل ہو جاتے ہیں یہ. اور پھر وہ الطاف حسین کی بدنام زمانہ تقریر جو ہے، جس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ صفایا ہونا شروع ہو جاتا ہے کراچی سے. اس وقت جب ایک نیا آپریشن شروع ہوتا ہے، رینجرز آپریشن کرتے ہیں، تو 2015 میں 187 ایم کیو ایم کے وہ کارکن جو مطلوب تھے، کس میں؟ پولیس کی ٹارگٹ کلنگ میں. کون سی پولیس؟ جنہوں نے 90 میں 93 میں 97 میں آپریشن کیا تھا، ان سب کو چن چن کے مار دیا گیا تھا مشرف کے دور میں. وہ چودھری اسلم بچ گئے تھے، وہ بعد میں کسی بم دھماکے میں مارے گئے. یارا انوار بچ گئے تھے، باقیوں کو مار دیا تھا ساروں کو. تو آج وہ کھڑے ہو کے بڑا سینہ تان کے تمتراک کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی شہر تباہ ہو گیا. بھائی شہر کو تباہ کس نے کیا؟ اب وہ کہتے ہیں جی کراچی کو وفاق کے حوالے کریں. تو کراچی آج بھی آپ وفاقی حکومت میں، کراچی کے لیے کچھ لے آئیں. 88 میں آپ حکومت میں، 90 میں آپ حکومت میں، 97 میں آپ حکومت میں، 2008 سے لے کے 2000 سے لے کے 99 سے لے کے 2008 تک آپ حکومت میں 9 سال. پھر 8 سے لے کے 13 تک آپ حکومت میں، 13 سے لے کے 18 تک آپ حکومت میں. 18 کی عمران خان کے دور میں دوبارہ حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں، بڑی تگڑی وزارتیں لیتے ہیں. 22 تک اس حکومت کا حصہ بنتے ہیں. 22 میں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، اس کا ساتھ دیتے ہیں. پھر پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ بنتے ہیں. پھر اس حکومت کا بھی حصہ ہے 2024 سے. تو رونا کاہے کا ہے؟ لے کر آئیے نا کچھ کراچی کے لیے، کیجئے کچھ. کیوں نہیں کرتے؟ اور کیا کیا آج تک؟ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں نا، کراچی میں آخری بڑی شاہراہ بنی تھی شاہراہ فیصل،
ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں. لیاری ایکسپریس وے بنائی, ابھی تک وہ پوری نہیں ہے, مشرف کے دور میں بنی تھی میرا خیال ہے. اس کا ابھی تک مقدمہ چل رہا ہے, نیب ابھی دوبارہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے کہ جو سیٹلمنٹ ہونی تھی, جو لوگ بے گھر ہوئے تھے ان کے پیسے تک کھا گئے بھائی. کون کھا گیا, کس کے پاس تھے وہ پیسے؟ تو مطلب کس کا دور تھا وہ. کراچی میں ایک شاہد حامد تھے, ایم ڈی کے ای ایس سی, میری عمر کے لوگوں کو پتا ہوگا, کے الیکٹرک جو آج ہے یہ کے ای ایس سی ہوتی تھی, کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن. اس کے ایم ڈی ان کی بات نہیں مانتے تھے, اس کو ٹھوک دیا 1998 میں. ڈاکٹر عمران فاروق کو 2010 میں قتل کیا, وہ پہلے میں بتا چکا ہوں. ولی بابر وہ سیٹل ہو چکا میرا خیال ہے مقدمہ, سب کو پتا ہے کس نے کیا تھا سارا کچھ. تو بھائی اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت, دامن بھی ذرا دیکھ, ذرا بند کبا دیکھ, سب پتہ ہے کراچی والوں کو. آج مسئلہ کیا ہے, آج یہ بڑھ بڑھ کے کیوں بات کرتے ہیں؟ ایک تو ان کو لگتا ہے کہ شاید واقعی کوئی طاقتور لوگ جو ہے نا وہ کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کا واقعی ان کا موڈ ہے, یا ان کو لگتا ہے کہ واقعی کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے گا, پھر اپنے وارے نیارے, پھر وہی ہم ہوں گے اور کراچی کے مظلوم عوام ہوں گے, پھر ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. چائنا کٹنگ کریں, نالے کے اوپر آج کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو اپنا ہل پارک ہے اس کی پہاڑی کاٹ کے وہاں پر گھر بنائے جا رہے ہیں. بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے. لیکن بھائی کراچی کے ندی نالوں کے اوپر ریتیاں بھر کے کس نے پلازے بنائے تھے؟ کراچی کے رہائشی علاقوں کو کمرشل کس نے کیا تھا؟ کراچی کے ماسٹر پلان کا بیڑا غرق کس نے کیا تھا؟ مطلب آپ دیکھ لیں پورا شہر, ملیر سے آپ داخل ہو جائیں, ہر ندی کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہوئی ہے, اور ہر زوردار بارش میں وہ ڈوبتی ہے, کیونکہ ندی کے اندر بنی ہوئی ہے نا بھائی. تو بہرحال اب ان کا مسئلہ کیا ہے جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا. لمبی چوڑی کافی ساری اور چیزیں ہیں جو میں ظاہر ہے میں نے چھوڑ دیا. منور سہروردی سے محترم بے نظیر بھٹو شہید کے چیف سیکورٹی افسر تھے, پارٹی کے بڑے سینئر رہنما تھے پیپلز پارٹی کے, ان کو قتل کر دیا کراچی میں. عبداللہ مراد بلوچ, ان کو قتل کر دیا گیا تھا مشرف کے دور میں. کتنے قتل و غارت گنوائے ہم جو ہوئی ہے اس شہر میں, اور کون اس کا ذمہ دار ہے؟ مصطفیٰ کمال سے پوچھ لیں, فاروق ستار سے پوچھ لیں, خالد مقبول صدیقی سے پوچھ لیں, وسیم اختر سے پوچھ لیں کون ذمہ دار ہے. یہ تو پریس کانفرنس کر چکے ہیں الطاف بھائی کے خلاف, اور الطاف بھائی تو لندن میں بیٹھے ہوئے تھے, یہاں کون کر رہا تھا؟ تو بہرحال اچھا جی, اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ الطاف حسین کی اس جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے دور میں ایک تقریر کی تھی, جس کے بعد وہ میجر ٹھاکر یا کرنل ٹھاکر, بڑی بڑی مونچھوں والے, جنہوں نے فاروق ستار کو اٹھا لیا تھا, اور پھر متحدہ پاکستان کا وجود میں آیا. الطاف حسین متحدہ لندن بن گئے اور متحدہ کوئی موومنٹ پاکستان کا وجود میں آیا. متحدہ پاکستان ہو گئی کسی قابل نہیں, کیونکہ لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے. اگر تھوڑا بہت ووٹ کراچی میں اگر ہے تو الطاف حسین کا ہے, یا اگر تھوڑا بہت ہے تو میں کہوں گا کہ آج آفاق احمد کا ہو سکتا ہے, مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ آفاق احمد کیا کہہ رہے ہیں؟ آفاق احمد کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرو وہ مہاجر دشمن ہے. ہم کتنی بار تقسیم ہو گئے, اور بات بالکل ٹھیک ہے. اسی نفرت کی بنیاد پر ظاہر ہے وہ ان کو مجبور ہونا پڑا, پاکستان آنا پڑا, یا پاکستان آئے, پاکستان وجود میں آیا. اب دوبارہ لسانی نفرت کی بنیاد پر دوبارہ تقسیم کون ہوگا؟ آفاق احمد کی بات ٹھیک ہے, تقسیم کون ہوگا؟ مہاجر. کہ پہلے ہمیں اپنے گھر چھوڑنے پڑے, بھارت سے انڈیا سے آنا پڑا, اب ہم الگ جی مہاجروں کا الگ صوبہ ہونا چاہیے. تو پھر سکھر میں بیٹھا ہوا مہاجر بیچارہ کدھر جائے گا؟ جوہی دادو میں بیٹھا ہوا کدھر جائے گا؟ نواب شاہ میں بیٹھا ہوا کدھر جائے گا؟ ٹنڈولیار میں بیٹھا ہوا کدھر جائے گا؟ سانگڑ والا کدھر جائے گا؟ دوبارہ آپ ہجرت کروائیں گے ان سے؟ تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ان کی اپنی سیاست تھی, باقی سیاست اپنی جگہ, لیکن یہ بات وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ لوگ مہاجر دشمن ہیں. میں نے آپ کو جو ہسٹری, آپ کراچی کی تاریخ پر کبھی اگر ریسرچ کریں نا, تو سب سے زیادہ قتل و غارت انہوں نے مہاجر اردو اسپیکرز کی ہے. سب سے زیادہ ان کو دشمن ہے یہ. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی متحدہ پاکستان, اس کے 3 گروپ ہیں. ایک
ग्रुप है जी कामरान टिसोरी और फारूक सत्तार का, जिस पे वो कह रहे थे कि जी कामरान टिसोरी जब गवर्नर थे तो पीपल्स पार्टी के हर गैर कानूनी काम को रोकते थे। भाई कामरान टिसोरी का पता है, उनकी मतलब गवर्नर हाउस में क्या क्या होता है सब पता है। खैर, खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप है दूसरा, और मुस्तफा कमाल ग्रुप है। अब फारूक सत्तार ग्रुप जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया, उसको कुछ भी नहीं मिला। मुस्तफा कमाल ने भी वजारत ले ली, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी वजारत ले ली। अब फारूक सत्तार को थोड़ा सा जिंदा रहना है, और दूसरा जो दूसरे ग्रुप हैं उनको भी ज़रा थोड़ा सा रेलिवेंट रखने के लिए, क्योंकि उनको भी वफाकी हुकूमत से कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ पर भी बस ऐਵੇਂ बैठे हुए हैं अहकामात के ऊपर। तो सिर्फ वजह यह है कि अब ये अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए सारी बातें करते हैं। खालिद मकबूल हो, मुस्तफा कमाल हो। मुस्तफा कमाल तो पीएसपी के हैं ना, वो तो एमक्यूएम रहे नहीं थे, वापस इनको लाया गया था बकौल आमिर लियाकत कि हम आए नहीं, हमें लाया गया है बड़े एहतमाम से। तो ये इनके मसाइल हैं भाई। मसला ये है कि एहलियान कराची, एहलियान सिंध जो हैं, उनको ऐसी सियासत कोई सिंधियत के नाम पे करे, कोई मुहाजिरियत के नाम पे करे, उसको इग्नोर करे, उसको ना सिर्फ नज़रअंदाज करे, उसको रेजिस्ट करे, ताकि ये शहर, सिंध के जगमगाते शहर, इनकी रोशनियां दोबारा ना छिन जाएं। क्योंकि एमक्यूएम के वजूद से पहले बड़े खूबसूरत शहर हुआ करते थे, और बाद में हमारी जो नस्ल है, उन्होंने तो अपना बचपन खौफ के साए में गुजारा इन शहरों में। आज लोग सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो लोगों को सुकून से ज़िंदगी गुजारने देनी चाहिए, और लोग भी रेजिस्ट करें कि भाई बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।